8 دروازے۔ اب یہ ہمیں بتانے کے لیے حضور نے کنایتاً اشارہ سے یہ جملہ فرمایا، ورنہ جنت کا وجود ہی نہیں تھا جب حضور تھے۔ اس لیے یہ 14 ہستیاں اس بات سے بالکل مبرہ ہیں کہ ان کی عبادت کی غرض و غایت جنت یا جہنم ہوتی ہے، کیونکہ اس پوری کائنات عالم میں واحد ہستی ہے مولا علی علیہ السلام کی، جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ حالانکہ جملے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تفاسیر دیکھیں، حدیث کی کتابیں دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی معصوم نے جملے نہیں کرے جو مولا کائنات نے فرمایا، الہی ما عبدتک خوف من نارک، میرے اللہ علی تیری عبادت جنت کے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، وما عبدتک اور نہ ہی تیری علی تیری عبادت تم فی الجنہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے، بل وجدتک اہل لعبادتک فعبدتک، بلکہ تیری ذات ہے ہی اسی لائق کے لیے اس کی عبادت کرے۔ تو مولا نے قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا کہ تمہاری حیثیت اور ہے، ہمارا مقام۔ کائنات کی ہر مخلوق، ہر انسان خدا کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے تصور میں جنت کا لالچ بھی ہوتا ہے، جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ 14 اس وقت کے عبادت گزار ہیں کہ جناب جہاں جنت تھی نہ جہنم تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اس کے عرفان میں عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے کہ معصوم میں سے کوئی ہستی جب تک عبادت نہ کرے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ جنت اور جہنم ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ عام گناہگار انسان کو اللہ نے ایک تمہ دیا ہے جنت کا کہ تم جنت کا عبادت کرو گے، گناہ سے بچو گے، میں تمہیں جنت کے محل دوں گا، حور و قصور ہوں گے، بیچ میں شراباً طہورا کے سادر چھلکیں گے، بیچ میں آب کوثر کے جام ملیں گے۔ معصوم ان چیزوں سے بہت اوپر ہے، یہ 14 ان ہستی ہیں ان چیزوں سے بہت اوپر ہے، اور معاذ اللہ یہ تصور بھی کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ 14 جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، تو مولا سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے جنت کے لالچ میں عبادت کی اس نے اس کے لیے عبادت نہ کی بلکہ تجارت کے لیے عبادت کی، اور مولا نے فرمایا کہ جس نے جہنم کے خوف سے عبادت کی اس نے غلاموں کی سی عبادت کی، آزاد مومنوں کا بھی عبادت نہ کی۔ تو جب مومن کا معیار مولا فرماتے ہیں یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے لیے عبادت نہیں کرتے، تو جن کے صدقے میں جنت اور جہنم بنی ہے وہ اس کے لیے عبادت کیسے کریں؟ معصوم کا معیار بہت اوپر ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے جنت کے 8 دروازوں پر ہر دروازے پہ 4 سطریں لکھی ہوئی تھی، ان میں سب سے اوپر جو سطر ہوتی تھی ہر دروازے میں وہ ہوتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی اب یہ خلقت انسان اللہ نے تبلیغ شروع نہیں کی، اور جنت کے دروازوں پر یہ 3 جملے لکھ دیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی سردار الانبیاء نہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ اللہ کا کوئی سب سے بڑا ولی نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کے نیچے پھر اللہ نے 4 سطریں لکھی ہر دروازے پر، اور ہر سطر دوسرے دروازے سے مختلف تھی۔ صرف 4 سطریں آپ کے سامنے تبرکاً پیش کر رہا ہوں جو جنت کے دروازے میں لکھی ہوئی مولا کی ولایت اور گواہی کے نیچے۔ پہلی سطر حضور فرماتے ہیں لکھی ہوئی تھی، اگر دنیا میں عزت کروانا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی عزت کرنا سیکھو۔ جو ہے نہیں آپ سمجھ رہا، کسی کی توہین کر کے پھر عزت دار بننے کی کوشش نہ کرو، اللہ نے جنت کے دروازے میں لکھا۔ دوسرا، کسی کے ساتھ خیانت کرنے کے بعد پھر اپنے حق کی حفاظت کی ذمہ داری نہ اٹھاؤ۔ جب تم نے کسی کے ساتھ خیانت کی تو پھر یہ خیانت تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی۔ اور تیسرے یہ فرمایا اللہ میاں نے
کہ اگر کچھ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو امیروں سے تعلقات نہ بڑھاؤ بلکہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا سیکھو، کیونکہ میں اللہ ہمیشہ غریبوں کے دل میں ہوتا ہوں، فرعونوں کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اور چوتھا جملہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آل محمد کا دامن تھام لو، کیونکہ دوزخ کی آگ صرف ان کی محبت ہی سے بچائی جا سکتی ہے۔ یہ 4 سطریں ایک دروازے پہ لکھی ہوئی ہیں، باقی ہر دروازے پر 4 الگ الگ سطریں لکھی ہوئی، جو کبھی زندگی ہوئی تو پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ حضور فرماتے ہیں کہ جو جنت کا سب سے بڑا صدر دروازہ ہے اس کا نام ہے باب حسین، امام حسین علیہ السلام کا، اور اس پر یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی لکھی ہوئی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین کشتی نجات ہیں اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ یعنی اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو حسین کے قدموں سے لپٹ جائے، اور اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ عزیزان گرامی القدر، دنیا اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ان ہستیوں کی عظمت کو سمجھ نہ سکی۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ مولا علی علیہ السلام کو معاذ اللہ خلافت کا شوق تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال ہے جو امام حسین علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے کہ شاید حسین ابن علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اقتدار کی خاطر کربلا میں گئے۔ اور بہت سے بدبختوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہمیں بولنے کا کیا حق ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ادھر ایک شہزادہ وہ ہے جس کے باپ کا نام سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب ہے، مادر گرامی کا نام سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کا نام کل ایمان کا بھی باپ ابو طالب علیہ السلام ہے، مادر گرامی دادی جو ہے وہ ہے کہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، نانی وہ ہے کہ جن کو جہالت کے دور میں بھی عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے لقب دے دیا کہ طاہرہ بی بی ہے، اتنی پاک ہے کہ رجس اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ دوسرے تک کون ملون ہے کہ جس کی ماں جنگلوں میں ناچتی ہوئی محسوسہ ہے، باپ وہ ہے کہ جس پہ رسول نے بھی لعنت کی، اللہ نے بھی لعنت کی، فرشتوں نے بھی لعنت کی، دادا وہ ہے کہ جس پہ کائنات کی ہر مخلوق لعنت بھیج رہی ہے، اور دادی وہ ہے کہ جس کے گھر کے اوپر وہ جھنڈا آج تک تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور کی بیعت کرنے کے لیے آئی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا ہندا تیری بیعت یہ نہیں ہے کہ تو مجھ محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرے، بلکہ تیری بیعت یہ ہے کہ تو گناہ کروانا چھوڑ دے، میں محمد تیری جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ لیکن ایسی بد نصیب عورت تھی کہ نہ حضور کی بیعت کی نہ حضور کے فرمان پہ عمل کیا۔ پتہ چلا ایک وہ ملون ہے جس کا رجس طواف کر رہا ہے، ایک وہ شہزادہ ہے جس کی طہارت طواف کر رہی ہے۔ اب حسین اور یزید کا مقابلہ کیا؟ حسین اللہ کے صفات کا مظہر ہے، یزید اللہ کے لعنت کا مظہر ہے۔ گرامی القدر، یہ خاندان دنیا میں کسی صفت کا محتاج نہیں بلکہ صفتیں ان کی محتاج ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ قدیمی عزادات تشریف فرما ہے، سینکڑوں بار کا سنا ہوا آپ کا مولا کائنات کا جملہ ہے، جب کسی جاہل نے حسب میں آ کے جب مولا ممبر پہ تشریف لائے تھے تو یہ کہا کہ یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں حضور بیٹھتے تھے، تو تاریخ کے جملے ہیں کہ مولا نے دونوں ہاتھ یہ ممبر پہ ایسے مارے اور یہ نہیں کہا کہ ممبر، فرمانے لگے جاہل جو قدم محمد کے شانوں پہ آ سکتے ہیں ان کے سامنے ان لکڑی کے پھٹے کی حیثیت کیا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا امیر کائنات میرے مولا، یہ ہے تو ممبر رسول جسے آپ فرما رہے ہیں کہ لکڑی کے پھٹوں کی حیثیت کیا ہے۔ یہی ایک جملہ مولا سجاد نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ یزید اگر اجازت دے تو میں ان لکڑی کے پھٹوں پہ آ کر خطبہ دے دوں، وہ بھی علی یہ بھی علی، پہلے علی نے بھی لکڑی کے پھٹے کہے، چوتھے علی نے بھی لکڑی کے پھٹے کہے، تاریخ گواہ ہے مولا کی قسم۔ بھائی معصوم بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ اگر یہ بھٹے ہمارے پاس ہوں تو منبر ہے، تمہارے پاس ہو تو بھٹے گزارا دے دے۔ نعرہ حیدری، یہ منبر اس وقت منبر ہے جب معصوم کے پاس ہے، اور اگر کسی یزید جیسے کے پاس ہے یا اس کے باپ جیسے کے پاس ہے تو پھر یہ لکڑی کے پھٹوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے مولا جب مدینے سے چلے اور اپنے اہل بیت کو لے کر میرے مولا پہنچے کربلا میں، کوفہ میں، مکہ میں، تو مولا کائنات علیہ السلام نے 28 رجب کو 8 دن میں سفر طے کیا مدینے سے مکہ، اور اس کے بعد پھر مولا نے یہ جو آج کی رات ہے احرام بدل کے کربلا کی طرف مولا نے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ تو بیچ میں جتنے دن تھے، جتنے مہینے تھے، مولا امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں گزارا، اور تاریخیں بعض روایات میں لکھتی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے قیام کہاں فرمایا تھا مکہ میں۔ حسین اس شہنشاہ کا نام ہے کہ حسین نے کسی کا گھر کرائے پہ نہیں لیا، بلکہ حسین کی نانی خدیجہ کا محل موجود تھا جس کی چابیاں حسین ابن علی کے پاس تھیں۔ حسین نے اس محل میں قیام فرما کر 4 مہینے دنیا کو بتایا کہ ہمیں عام دنیا جیسا نہ سمجھو، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جو کی روٹی کھاتے ہیں، دیمن والا لباس پہنتے ہیں، ورنہ عرش کی حکومت بھی ہمارے پاس ہے اور فرش کی حکومت بھی ہمارے پاس ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور آ گیا یہ دن جب مولا نے وہاں سے روانہ ہونا تھا، جو کل کا دن گزرا ہے جس کے لیے مجلس کروائی گئی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ مولا اپنے اہل بیت کے ساتھ، ہاشمیوں کے ساتھ مولا کعبہ میں تشریف لائے۔ یزید کے کم از کم 30,000 فوجی حاجیوں کا لباس پہن کے، احرام والے لباس میں، چھوٹے چھوٹے خنجر چھپا کے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے کعبے میں آ گئے۔ جملے ہیں فضائل کے بڑے پیارے، اور دنیا کے کسی عام خطیب یا ذاکر کے جملے نہیں۔ اس وقت حسین کی ذاکری کر رہے ہیں، حسین کی کمر کا زور عباس ابن علی علیہ السلام۔ مولا حسین نے غازی مولا کو فرمایا، عباس، میں نانا کا دین بچانے کے لیے اور اس گھر کی حرمت بچانے کے لیے اللہ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تم کعبے کی چھت پر جا کے بتاؤ کہ ہم کسی کے خوف سے نہیں جا رہے بلکہ اس کا دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ملک ملک، شہر شہر، نگر نگر، کریا کریا سے لوگ آ رہے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، لیکن اللہ کا گھر بے چین تھا حسین کی زیارت کے لیے۔ خدا کی قسم، فرق سمجھو کعبے میں اور حسین میں۔ لوگ رش میں کوشش کر رہے تھے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں، حجر اسود کو چومیں۔ حجر اسود مچل رہا تھا، کب زہرا کا بیٹا ہے میں حسین کے ہاتھ چوموں۔ دنیا بے چین تھی حجر اسود کو چومنے کے لیے، اور حجر اسود بے چین تھا مولا حسین کے ہاتھ چومنے کے لیے۔ اسے پتا تھا میں جنت کا ایک پتھر ہوں، اس سے زیادہ میری حیثیت کوئی نہیں، لیکن آج جو کعبے میں آیا ہے، اگر آج یہ نہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ حجر اسود ہوتا، تو ساری کائنات بنی ہی ان کے صدقے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، اور میرا قبر بنی ہاشم عباس، آنا ذرا کعبے کی چھت پہ، بتا ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں مکہ۔ مولا عباس علیہ السلام تشریف لائے کعبے کی چھت پر۔ خطبہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پہلا جملہ علی کے علی بیٹے نے جلال میں آ کے کعبے کی چھت پر مولا غازی عباس نے بڑے جلال سے کہا، فرماتے ہیں ایھل کفرۃ والفجار، اے کافرو، اے فاجرو، تم حسین ابن علی سے جنگ کرنے آئے ہو۔ میں کہتا ہوں مولا غازی عباس میرے شہنشاہ، یہ تو حاجی ہیں، آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں، ان کو فاجر کہہ رہے ہیں، اور سب کے سب کعبے میں موجود ہیں، وضو کر کے کھڑے ہیں۔ عباس مولا فرمائیں گے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو حسین سے لڑنے کے لیے آ جائے وہ کافر میں ہوتا ہے، حاجی میں ہی ہے۔
دشمن حسین کافر کے علاوہ کچھ نہیں. اب میرے مولا غازی عباس نے، اور یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین کھڑے نہیں ہوئے. جب مولا عباس گئے نا چھت پہ، ہاشمیوں نے بڑی تعظیم سے کرسی لا کے رکھی اور کعبے کے سامنے امام حسین علیہ السلام میرے مولا کرسی پر تشریف فرما ہوئے، جیسے شہنشاہ کرسی پہ بیٹھتے. وارث کعبہ تھے. مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ہم کعبے میں جا کے کرسی پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ہماری اوقات اور ہے، ان کی شان اور ہے. وہ ہے کعبے کے وارث، کعبے سے افضل. اس لیے اور ناطق کے قرآن کعبے کے سامنے مولا بیٹھے کرسی پہ. مولا عباس نے دوسرا جملہ کہا، فرماتے ہیں ایوہل کفرۃ والفجر، اے کافر اور فاجرو، تم حسین کو کیا سمجھتے ہو کہ فاطمہ کا لال تمہارے خوف سے چھوڑ کے جا رہا ہے کعبہ؟ یاد رکھنا، الحمدللہ الذی جعل ھذا البیت شرف ھذا البیت، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں. شرف ھذا البیت، جس نے اس گھر کو عزت دی. کس نے عزت دی؟ عباس فرماتے ہیں بے قدوم ابی ھذا، میرے مولا حسین ابن علی کے بابا علی کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے اس کو عزت عطا کی. یعنی مولا نے یہ نہیں فرمایا